بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان ہمیں عطا کیا اور چلتے چلتے اب ہم رمضان کے آخری دنوں تک پہنچ چکے ہیں۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی شوال شروع ہو جاتا ہے، اور شوال کے شروع ہوتے ہی ایک کام کرنا ہم پہ فرض کیا گیا ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ الفطر، فطرانہ ادا کرنا۔ فطرانہ ادا کرنے کا بہترین افضل وقت یہ ہے کہ شوال کے شروع ہونے سے لے کر عید کی نماز پر جانے سے پہلے فطرانہ ادا کیا جائے، زکوٰۃ الفطر ادا کی جائے۔ لیکن اگر اس سے پہلے بھی ادا کی جائے تو بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی باذن اللہ تعالی۔ زکوٰۃ الفطر ہم پہ فرض کی گئی، اس کے بارے میں دیگر فرائض کی طرح بنیادی چیزیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کے بارے میں ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اس کی فرضیت کی حکمت کیا ہے، یہ کس پر فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، کس نے ادا کرنی ہے، کس صورت میں ادا کرنی ہے، مختلف بنیادی مسائل۔ پہلے ایک چیز سمجھتے چلیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے آخری نبی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ہم پہ کچھ فرض کیا ہے تو ہمارا بحیثیت ایمان والے مومن ہونے کے ہمارا کام یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، اور یہ مطلوب ہے ہم سے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے تابعداری تابع فرمانی کی۔ اس میں کیا حکمت ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ اگر اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے خود یا اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتا دیا حکمت سبب، تو یہ اس کی ہم پہ اضافی شفقت ہے۔ اور اگر نہیں تو ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم کریدتے پھریں کہ کیا سبب ہے، کیا حکمت ہے، کیوں یہ فرض ہوا، کیوں اس سے منع کیا گیا۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے تابع فرمانی کی، یہ ہے ایمان والوں کی نشانی۔ تو ہمیں زکوٰۃ الفطر، فطرانہ کے فرض ہونے کا سبب، حکمت بتا دیا گیا، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ الفطر فرض کی، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ دو سبب، دو حکمتیں۔ پہلا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کی روزے کی حالت میں جو کوئی اس نے بیہودہ بات کی ہو، فضول بات کی ہو، ان باتوں سے طہارت کے لیے، ان کے کفارے کے طور پر۔ اور دوسری حکمت، طعمۃ للمساکین، غریبوں کے لیے کھانے کے لیے، غریبوں کے کھانے کے لیے، یہ سبب، یہ حکمت، یہ اصل ہے۔ اور اصل یہ ہوا کہ زکوٰۃ الفطر کھانے کے طور پر ادا کی جائے گی، باقی انشاءاللہ بات آگے کی جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے اس کو ادا کیا تو انشاءاللہ یہ قبول شدہ زکوٰۃ ہوگی۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، اور جس نے نماز کے بعد اسے ادا کیا تو یہ عمومی صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگی۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ہمیں حکمت، فرضیت کی حکمت سمجھ میں آ گئی، باقی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم آگے سمجھتے ہیں باذن اللہ تعالی۔